اولیاء کی شان بزبان قرآن۔ پہلے اسے سنیے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے مخصوص بندوں یعنی رسولوں اور نبیوں علیہم السلام کو چنا۔ جب ہمارے پیارے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے دنیا بھر میں دین اسلام کا پیغام عام فرمایا۔ پھر تابعین، تابعین، اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اس عظیم کام کو لے کر آگے بڑھے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم کے مزار شریف ان کی جائے ولادت یعنی پیدا ہونے کی جگہ سے بہت دور علاقوں یا ممالک میں ہیں، یا اولیاء اللہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی سربلندی کے لیے ہجرت کر کے گئے اور اپنی زندگیاں راہ خدا میں گزار دی۔ اللہ پاک نے ہمیں انہی بزرگان دین اولیاء کاملین رحمۃ اللہ علیہم کی بدولت اسلام کی نعمت اپنے وطن میں آسانی سے نصیب فرمائی، ورنہ جن ممالک میں اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم ظاہری طور پر تشریف نہیں لے جا سکے، وہاں آج بھی اسلام اور مسلمانوں کی حالت دیگر گوں دیکھی جا سکتی ہے۔ ہم اللہ پاک کا کروڑ بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے سب سے آخری اور پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی عقیدت و محبت کی لازوال دولت عنایت فرما کر ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے والے اپنے نیک بندوں یعنی بزرگان دین و اولیاء کاملین رحمت اللہ علیہم کی نسبت سے بھی نوازا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت پر اللہ پاک کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں قیامت میں خیر سے ان کی رفاقت اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ یہ رسالہ قرآن کریم میں اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے بیان ہونے والے کچھ واقعات پر مشتمل ہے۔ اللہ پاک نے اپنی مبارک کتاب میں جہاں جہاں اپنے نیک بندوں یعنی اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کا تذکرہ فرمایا، ان میں سے چند جگہوں کو خاص نمایاں کر کے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ یہ جان لیا جائے کہ اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کا وجود مسعود لوگوں کے لیے نعمت ہوتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے ان کی عزت و تعظیم کا درس بھی موجود ہے کہ ان کی بارگاہوں میں حاضری دینا دارین کی سعادت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ ان کا فرما بردار رکھے انشاءاللہ الکریم۔ اس رسالے کے بعد قرآن کریم سے اولیاء کرام کی کرامات کا ثبوت اور پھر احادیث مبارکہ کی روشنی میں ذکر اور کرامت کا تذکرہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے اور اپنے اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء کی شان بزبان قرآن۔ دعائے عطار، یا اللہ پاک جو کوئی 29 صفحات کا رسالہ اولیاء کی شان بزبان قرآن پڑھ یا سن لے، اسے اپنے ولیوں کی پیروی کی توفیق دے اور اسے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما کر ماں باپ سمیت بلا حساب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ درجات پانے کا ذریعہ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ تعالی جعل لامتی فی الصلاۃ علی افضل الدرجات، یعنی بے شک اللہ پاک نے میری امت کے لیے مجھ پر درود پاک پڑھنے کے بدلے اعلیٰ درجات رکھے ہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پہلے زمانے کے 3 اولیاء۔ انطاکیہ ملک شام کا ایک بہترین شہر تھا۔ پورا شہر 5 پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ شہر کی آبادی کا رقبہ 12 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اپنے 2 مبلغوں، جن میں سے ایک کا نام صادق اور دوسرے کا نام مصدوق تھا، انہیں دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اس شہر میں بھیجا۔ جب یہ دونوں بزرگ اس شہر میں پہنچے تو ان کی ملاقات ایک بوڑھے چرواہی سے ہوئی جس کا نام حبیب نجار تھا۔ حبیب نجار نے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ ان دونوں صاحبوں نے ارشاد فرمایا، ہم حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے مبلغین ہیں اور اس بستی والوں کو ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دینے آئے ہیں۔ حبیب نجار نے عرض کی، کیا آپ کے پاس اس کی کوئی نشانی ہے؟ تو ان دونوں نے فرمایا، جی ہاں، ہم مریضوں، پیدائشی نابیناؤں اور کوڑیوں یعنی سفید داغ والوں کو اللہ پاک کے حکم سے شفا دیتے ہیں۔ حبیب نجار یہ سن کر کہنے لگا، میرا ایک بیٹا 2 سال سے بیمار ہے، کیا آپ اس کو تندرست کر دیں گے؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں، اس کو ہمارے پاس لائیے۔ ان دونوں نے اس مریض لڑکے پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ فوراً ہی تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سارے شہر میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی، بہت سے مریض جمع ہو گئے اور سب کے سب شفا یاب بھی ہو گئے۔ اس شہر کے بادشاہ کا نام انطیخہ تھا جو غیر مسلم تھا۔ وہ ان دونوں اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی نیکی کی دعوت سن کر غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے دونوں بزرگوں کو گرفتار کر کے مارا اور جیل میں قید کر دیا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اپنے حواریوں یعنی ساتھیوں کے سردار حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کو ان کے پیچھے انطاکیہ بھیجا۔ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کسی طرح بادشاہ کے پاس پہنچ گئے اور بادشاہ سے فرمایا، جو 2 آدمی قید کیے گئے ہیں کیا ان کی بات سنی گئی تھی کہ وہ کیا کہتے تھے؟ بادشاہ نے کہا، نہیں۔ جب انہوں نے نئے دین کا نام لیا تو مجھے فوراً غصہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا، اگر بادشاہ کی اجازت ہو تو انہیں بلایا جائے تاکہ دیکھیں کہ ان کے پاس کیا ہے۔ جب وہ آئے تو حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر جاندار کو روزی دی اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کی مختصر صفت بیان کرو۔ انہوں نے کہا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارے پاس کیا نشانی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جو بادشاہ چاہے۔ تو بادشاہ نے ایک ایسے پیدائشی نابینا کو بلایا جس کے سر میں آنکھیں ہی نہیں تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان دونوں اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو اس کی پیشانی میں آنکھوں کے 2 سوراخ بن گئے۔ پھر انہوں نے مٹی کے 2 گیند بنا کر ان سوراخوں میں رکھ کر دعا کی تو یہ مٹی کے دونوں گیند آنکھیں بن کر روشن ہو گئے اور پیدائشی نابینا انکھیارا بن گیا۔ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے بادشاہ، تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو ایسی قدرت والا ہے کہ اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ نے ان دونوں بزرگوں سے کہا، کیا تمہارا خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ایک مردے کو زندہ کر دے جو میرے ایک کسان کا لڑکا 7 دن پہلے مر گیا ہے، اس کا جسم خراب ہو چکا ہے اور بدبو پھیل رہی ہے، میں نے اس کے والد کے انتظار میں ابھی تک اس کو دفن نہیں کیا۔ بادشاہ ان تینوں اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کو لے کر لڑکے کی لاش کے پاس گیا۔ تینوں بزرگوں نے دعا مانگی تو اللہ پاک کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو کر بلند آواز سے کہنے لگا، میں غیر مسلم تھا، مجھے مرنے کے بعد جہنم کی وادیوں میں داخل کیا گیا، لہذا میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔
اور تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ان تینوں مبلغین کی بات مان کر ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ تینوں اصحاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور ان کے مبلغ ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اور مردے کی تقریر سن کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ اتنے میں حبیب نجار رحمت اللہ علیہ بھی دوڑتے ہوئے تشریف لائے، اور انہوں نے بھی بادشاہ اور سارے شہر والوں کو مبلغین کی تصدیق کے لیے پرزور تقریر کر کے تیار کر دیا، یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کے تمام درباریوں نے ایمان قبول کر لیا، مگر چند بد نصیب ایمان نہیں لائے، بلکہ انہوں نے معاذ اللہ حبیب نجار رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا۔ تو ان بدبختوں پر اللہ پاک کا عذاب آیا۔ قرآن کریم کی مشہور ترین سورت یاسین شریف میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے۔ پارہ 22 سورہ یاسین آیت 13-14۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے، پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا، تو ہم نے تیسرے سے زور دیا۔ اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ چند آیات کے بعد حضرت حبیب نجار رحمت اللہ علیہ کی بات قرآن کریم میں اس طرح بیان کی گئی۔ پارہ 22 سورہ یاسین آیت 20-21۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا، بولا اے میری قوم، بھیجے ہوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے نیک یعنی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں۔ تقریباً 226 سال 226 سال پہلے کے بزرگ حضرت احمد بن محمد مالکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر حاشیۃ الصاوی علی الجلالین میں اور دیگر مفسرین کرام نے یہ واقعہ اپنی تفاسیر میں لکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے 3 مبلغین جو کہ آپ کی امت کے اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ میں سے تھے، ان کی یہ کرامت تھی کہ وہ اللہ پاک کے حکم اور اس کی عطا کی ہوئی طاقت سے پیدائشی نابیناؤں کو آنکھیں، بیماروں کو صحت اور تندرستی دیتے، بلکہ مردوں کو زندہ بھی کر دیا کرتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اس قدر تصرفات کر سکتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی آقا بلکہ سارے نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو کہ پچھلی تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اس کے اولیاء کرام کی شان و عظمت کتنی بلند ہوگی۔ ہمارے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کی امتوں میں جتنے اولیاء کرام تھے، ان سب سے افضل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم ہیں۔ سمجھنے کی بات، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہر مومن مسلمان کی بڑی عزت اور شان ہے۔ قرآن کریم میں ایک عام مومن مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنے، اس پر تہمت و بہتان باندھنے، اس کا مذاق اڑانے، اسے برے نام سے پکارنے، اسے تکلیف دینے
اور معاذ اللہ اسے قتل کرنے پر شدید وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی ایک مومن مسلمان کی عزت و حرمت کی بڑی تاکید ہے۔ جب ایک عام مسلمان کی عزت و حرمت کے اللہ پاک اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس قدر اہمیت ہے تو جو عالم دین ہو اس کی تعظیم و احترام کا درجہ کس قدر بڑھ جائے گا۔ عالم دین کی غیر عالم پر شان و عظمت کے لیے یہ آیت کریمہ ہی کافی ہے۔ پارہ 23 سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ جب عالم دین اور غیر عالم برابر نہیں تو ولی اللہ کا درجہ تو اس سے بھی اوپر ہے، کیونکہ اللہ پاک کا ولی ہونے کے لیے عالم ہونا شرط ہے۔ ولی کا ایک معنی دوست ہے، اور اللہ پاک جاہل کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ پاک جب کسی کو اپنا دوست یعنی ولی بناتا ہے تو اسے پہلے اپنے دین کے علم کا عالم بھی بناتا ہے۔ با ادب با نصیب الحمدللہ الکریم، اللہ پاک کے نیک اور برگزیدہ بندوں یعنی اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کے بارے میں صدیوں سے عام مسلمانوں کا طرز عمل ادب و تعظیم والا رہا ہے۔ عاشقان اولیاء بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی حیات مبارکہ یعنی زندگی میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فیض پاتے، اور ان کی وفات شریف کے بعد ان کے مزارات پر حاضر ہو کر تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں، اور ایصال ثواب کے لیے دیگر نیک کام کر کے برکات حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے ان اولیاء کرام کو دنیا میں اور دنیا سے جانے کے بعد بڑی شان و منزلت سے نوازتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت و عقیدت ڈال دیتا ہے کہ سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی مخلوق خدا ان کے مزارات پر حاضر ہوتی اور ان کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتی ہے، اور اللہ پاک اپنے ان اولیاء کرام کے صدقے میں ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کے مقبول بندے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم دنیا اور آخرت میں اس کے عذاب اور ناراضی سے امان میں ہوتے ہیں۔ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 میں ارشاد ہوتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ ترجمہ کنز ایمان، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ حضرت علامہ احمد ساوی مالکی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، قیامت کے دن ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ اس دن یہ غمگین ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے ولیوں کو دنیا میں ان چیزوں سے محفوظ فرما دیا ہے جو آخرت میں خوف اور غم کا باعث بنتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ولی کا مطلب کیا ہے؟ ولی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی اصل ولا ان ہے جس کے معنی نزدیک اور مدد کے ہیں۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے اللہ پاک کی نزدیکی حاصل کرے اور اللہ پاک کی فرما برداری میں مصروف رہے۔ الغرض وہ ہر کام اللہ پاک کی مرضی کے مطابق کرے، وہ اللہ کے ذکر سے نہ تھکے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ولی اللہ وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ پاک یاد آئے۔ اللہ پاک کے بارے میں درست عقیدہ، اللہ پاک کا ولی ہونا اس کی بارگاہ کا مقرب یعنی مقبول یا پسندیدہ ہونا ہے۔ اللہ پاک جسے اپنے کرم سے چاہتا ہے اس یعنی ولایت کی عظیم الشان نعمت سے نواز دیتا ہے۔ اللہ پاک بعض حضرات کو پیدا ہی ولی صفت پر فرماتا ہے، جسے مادر ذات ولی یعنی پیدائشی ولی کہتے ہیں، جیسے حضرت بی بی مریم
رحمت اللہ علیہا مادر ذات ولیہ تھیں۔ یاد رکھیے کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچتا۔ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی ولی کسی نبی علیہ السلام سے افضل نہیں ہو سکتا۔ یہ ضروریات دین سے ہے۔ ایسے ہی کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی صدیق بھی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ جو ایسا کہے بالاتفاق پکا کافر اور بے دین ہے۔ ولایت کن کو ملتی ہے؟ اللہ پاک جس کو بھی ولی بناتا ہے اپنے فضل و کرم سے ہی بناتا ہے۔ کوئی بندہ بڑی بڑی عبادتیں کر کے اس مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ البتہ نیک اعمال اللہ پاک کے ولی ہونے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ پارہ 21 العنکبوت آیت 69۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ولایت کسبی نہیں، یعنی کوشش کر کے حاصل نہیں کی جا سکتی، محض عطائی یعنی اللہ پاک کی عطا فرمانے سے ملتی ہے۔ ہاں کوشش اور مجاہدہ کرنے والوں کو اپنی راہ دکھاتے ہیں، جیسا کہ پیچھے آیت مبارکہ میں بیان ہوا۔ تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا اولیاء کرام سے گناہ نہیں ہو سکتا؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، گناہوں سے معصوم ہونا یعنی گناہ ہو ہی نہ سکنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتوں کی خصوصیت ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور اس کے فضل سے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم امان الہی میں ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان سے گناہ ہو سکتے ہیں، یہ گناہوں سے معصوم نہیں، البتہ رحمت الہی سے یہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم کے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت 65 میں ارشاد فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں۔ قرآن کریم میں اولیاء کرام کا ذکر خیر۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں پچھلی امتوں کے کئی اولیاء کرام کا ذکر خیر فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مشہور اولیاء کرام جنہیں اصحاب کہف کہتے ہیں، بلکہ ان کی یاد پر پوری سورت کا نام ہی کہف ہے۔ کہف عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں۔ غار میں تقریباً 309 سال تک سونے والے ان اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی تعداد کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، مگر سب سے مضبوط قول 7 افراد ہے۔ 15ویں پارے میں موجود سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 26 تک اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں جن پچھلی امتوں کے اولیاء کرام کا ذکر خیر آیا ہے، اب ہم ان کا باری باری تذکرہ کرتے ہیں تاکہ آپ جان سکیں کہ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کا ذکر خیر کرنا کوئی نئی بات نہیں، بلکہ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اور اللہ پاک نے اپنی اس پاکیزہ کتاب میں جگہ جگہ ان نیک ہستیوں کا ذکر فرمایا ہے، بلکہ ان کے پورے واقعات بیان فرمائے ہیں، اور ان کی یاد پر پوری صورتوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ آئیے رحمت الہی سے حصہ پانے کے لیے ان اولیاء کرام کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ 309 سال تک آرام فرمانے والے اولیاء کرام اللہ پاک قرآن کریم میں 15ویں پارے کی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 میں
اصحاب کہف کا ذکر کچھ یوں فرماتا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ترجمہ کنز ایمان، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ تقریباً 250 سال پہلے کے مفسر قرآن حضرت شیخ سلیمان جمل رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر جمل میں لکھتے ہیں، اصحاب کہف کے نام بڑے بابرکت ہیں، اور اکابر بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم نے ان کے فوائد بیان کیے ہیں کہ ان کے مبارک نام لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے، مال پر رکھ دیے جائیں تو چوری نہیں ہوتا، کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتا، بھاگا ہوا شخص ان کی برکت سے واپس آ جاتا ہے، کہیں آگ لگی ہو اور یہ نام مبارک کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیے جائیں تو وہ بجھ جاتی ہے، بچے کے رونے، باری کے بخار، درد سر، الصبیان، خاص قسم کے دماغی جھٹکے اور دورے، خشکیوں، طریقے سفر میں، جان و مال کی حفاظت، عقل کی تیزی اور قیدیوں کی آزادی کے لیے یہ نام مبارک لکھ کر تعویذ کی طرح بازو میں باندھے جائیں۔ ان اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے مکمل واقعے کو ترجمہ کنز العرفان اور تفسیر صراط الجنان سے پڑھیے، انشاء اللہ الکریم اولیاء کرام کی عقیدت و محبت سے ایمان تازہ ہو جائے گا، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امت محمدی کے ولی اللہ کی شان، جب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے زمانے کے اولیاء کرام کی یہ شان ہے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام کی شان و عظمت کتنی بلند ہوگی۔ اگر کوئی عاشق اولیاء حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مبارک ناموں سے برکت حاصل کرتے ہوئے انہیں یاد کرے یا ان ناموں کا تعویذ بنائے تو اسے کیوں برکتیں نصیب نہ ہوں گی، کیوں نہ اس کے مشکل کام آسان ہوں گے۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے ولی اللہ، سورۃ الکہف میں ہی اللہ پاک کے ایک اور ولی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جن کا نام مبارک اسکندر اور لقب ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ دنیا میں 4 بڑے بادشاہ ہوئے ہیں، ان میں سے 2 مومن تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ، اور 2 کافر تھے، نمرود اور بخت نصر، اور 5ویں بڑے بادشاہ حضرت امام مہدی رحمت اللہ علیہ ہوں گے۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اسکندر ذوالقرنین کے بارے میں فرمایا کہ وہ نہ نبی تھے نہ فرشتے، بلکہ اللہ پاک سے محبت کرنے والے بندے تھے، اللہ پاک نے انہیں محبوب بنایا۔ پارہ 16 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 83 اور 84 میں ارشاد ہوتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ میں تمہیں اس کا مذکور پڑھ کر سناتا ہوں۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا۔ تفسیر خازن میں ہے، بے شک ہم نے حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ کو زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر قسم کا سامان یا اس کے حصول کا طریقہ عطا فرمایا، اور جس چیز کی مخلوق کو حاجت ہوتی ہے اور جو کچھ بادشاہوں کو ملک اور شہر فتح کرنے اور دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے میں درکار ہوتا ہے وہ سب عنایت کیا۔ قرآن کریم میں ان کے مشرق سے مغرب تک ساری دنیا کے سفر کا بیان ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 83 سے لے کر
99 تک پڑھیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ جو رب کریم حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کو ظاہری دنیا کی بادشاہت عطا فرما سکتا ہے، وہی رب اپنے کرم سے امت محمدی کے اولیاء کو لوگوں کے دلوں پر بھی حکومت عنایت کر سکتا ہے۔ دیکھیے آج پاک و ہند سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں ایسے کئی مزارات مبارکہ نظر آئیں گے جہاں خلق خدا پروانہ وار ذوق و شوق سے آتی اور اللہ پاک کی رحمت سے من کی مرادیں پاتی ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ملکہ بلقیس کا تخت لانے والے ولی اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کا نام حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ پارہ 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ تفسیر کی کئی کتب میں لکھا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس سے مراد حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ولی ہزاروں میل دور سے تخت لا سکتے ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ولی حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ غیر مسلم کو اسلام کی طاقت دکھانے اور ولی اللہ کی شان سمجھانے کے لیے آن ہی آن میں برطانیہ سے اس کے کپ میں گرما گرم چائے کیوں نہیں لا سکتے؟ یقیناً لا سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے اولیاء کرام کو ایسی بے شمار طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ جنہیں عوام حضرت لقمان حکیم کے نام سے جانتی ہے، یہ بھی اللہ پاک کے نیک بندے اور ولی اللہ ہیں۔ آپ حکیم یعنی ڈاکٹر نہ تھے، بلکہ بڑی علم و حکمت بھری باتیں فرمایا کرتے تھے، اس لیے آپ کو حکیم کہا جانے لگا۔ قرآن کریم میں ایک سورت آپ کے نام مبارک پر ہے، چنانچہ پارہ 21 سورہ لقمان آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کر۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ آپ نے 1000 سال عمر پائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے تو آپ نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 4000 انبیاء کرام علیہم السلام کی خدمت میں حاضری دی ہے۔ تقریباً 300 سال پہلے کے بزرگ حضرت علامہ محمد اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ کی قبر رملہ میں ہے اور اس جگہ 70 انبیاء کرام علیہم السلام بھی مدفون ہیں۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان ہے اور لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے آیا کرتے ہیں۔ اے عاشقان اولیاء، حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کو بنے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے۔ صدیوں سے لوگ دور دور سے اس مزار شریف کی زیارت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کے مزارات کے لیے سفر کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر مولانا روم رحمت اللہ علیہ یا امت محمدی کے وہ بزرگان دین جن کی علم و حکمت بھری گفتگو کی مثالیں صدیوں سے بیان کی جا رہی ہیں، ان کے مزار شریف کی زیارت کے لیے کوئی جاتا ہے تو کیوں اسے برا بھلا کہا جائے گا؟ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو
اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت البقرہ ہے۔ اس میں ولی اللہ حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہے۔ دراصل بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتے تھے جو نظام شریعت اور دینی معاملات کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ پاک کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے، تو آپ نے حکم خداوندی کے مطابق حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے عالم تھے۔ پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 247 میں ارشاد ہوتا ہے، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قالوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے، اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا، اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ حضرت داؤد علیہ السلام کے رشتے میں سسر ہیں، جیسا کہ دوسرے پارے کی انہی آیات میں ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت غیر مسلم کو شکست دی تو حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان اولیاء، اللہ پاک جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب اس کے چاہنے سے بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص کو پورے ملک کی بادشاہت عطا ہو سکتی ہے، تو اگر وہ اپنے سب سے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے کسی مقبول اور نیک بندے حضرت صلاح الدین ایوبی یا حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہما کو دنیاوی حکومت کے ساتھ ساتھ کفار پر روب و دبدبے کی ایسی دولت سے نواز دے کہ کفار ان کے نام سے بھی تھر تھراتے ہوں، تو اس میں کیا حیرانگی کی بات ہے۔ حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور حضرت بی بی مریم رحمۃ اللہ علیہا کے والد محترم کا نام حضرت عمران ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ کا نام حضرت حنہ رحمۃ اللہ علیہا ہے، جو کہ حضرت مریم رحمۃ اللہ علیہا کی والدہ محترمہ ہیں۔ یہ نیکوں کا خاندان تھا اور یہ سب حضرات اللہ پاک کے مقبول بندے تھے۔ قرآن کریم کی دوسری بڑی سورت کا نام حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ کے نام مبارک پر ہی آل عمران ہے۔ ایک زمانے تک حضرت حنہ رحمۃ اللہ علیہا کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور مایوسی ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہا نے ایک دن ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو دانا کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہا کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب، اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی۔
چنانچہ جب وہ حاملہ ہوئیں اور انہوں نے یہ نظر مان لی تو ان کے شوہر حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ آپ نے کیا کیا؟ اگر لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اس قابل کہاں ہوگی کہ بیت المقدس کی خدمت کرے، کیونکہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو دیا جاتا تھا۔ ولی کامل کے منہ سے نکلی بات پوری ہو گئی، اور واقعی حضرت حنہ رحمۃ اللہ علیہا کے ہاں حضرت مریم رحمۃ اللہ علیہا کی ولادت ہوئی، مگر حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ کا ولادت سے پہلے ہی انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک کہ ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم میں ان دونوں بزرگوں کا ذکر کچھ اس طرح ہے۔ پارہ 3 سورہ آل عمران آیت 35، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے رب میرے، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے، تو تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا۔ جب حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ کی نیک سیرت زوجہ حضرت حنہ رحمۃ اللہ علیہا نے نیک کام کے متعلق منت مانی اور اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرما لی، تو اللہ پاک کے سب سے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بہت بڑے ولی اللہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر کوئی مسلمان نیک جائز تمنا پوری ہونے کی منت مانتا ہے تو اللہ پاک اپنے مقبول بندے اور ولی کے وسیلے سے کیوں قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہا۔ حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہا حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد آپ کی زوجیت میں آ گئی تھیں۔ اس وقت آپ ضعیف ہو چکی تھیں۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آپ کو آپ کی جوانی لوٹا دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہا رات دن عبادت فرمایا کرتی تھی اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی توجہ اپنی طرف نہ پائی تو فرمایا، زلیخا تو میری محبت میں دیوانی تھی۔ جواب دیا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں آپ کی محبت کی ماہیت سے واقف نہ تھی، اب میں آپ کی محبت کی حقیقت پہچان چکی ہوں۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت زلیخا سے 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام افراسیم اور دوسرے کا میشا تھا۔ پارہ 12 سورہ یوسف کی آیت نمبر 51 میں حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقین۔ ترجمہ کنز ایمان۔ عزیز کی عورت بولی، اب اصلی بات کھل گئی، میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ یاد رہے اس آیت میں حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہا کی توبہ کا اعلان اللہ پاک نے فرما دیا، لہذا اب حضرت زلیخا کو برے لفظوں سے یاد کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس بیوی تھیں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان اولیاء، جب اللہ پاک حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہا کو توبہ کے بعد اتنا عظیم مرتبہ عنایت فرما سکتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے توبہ کرنے والوں کو کیوں ولایت کے تاج سے سرفراز نہیں فرما سکتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہزاروں اولیاء کرام
اللہ پاک کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو ایمان لانے کی دعوت دی تو اس بدبخت نے جو خود کو خدا کہلاتا تھا کوئی نشانی مانگی۔ آپ علیہ السلام نے اپنا عصا شریف دکھایا جو بہت بڑا اژدہا بن کر فرعون کو کھانے کے لیے لپکا، تو فرعون معافیہ مانگنے لگا۔ پھر فرعون کہنے لگا کہ معاذ اللہ، یہ جادو ہے، اگر آپ میرے جادوگروں کو ہرا دیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دیے ہوئے وقت پر ایک میدان میں تشریف لائے جہاں ہزاروں جادوگر اپنے کرتب دکھا رہے تھے اور ان کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ جمع تھے۔ جادوگروں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ جادو سے سانپ بن کر پورے میدان میں دوڑنے لگی، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو زمین پر رکھا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو کھا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ پہلے کی طرح عصا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ معجزہ ہے جس سے جادو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر ہار مانتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور اونچی آواز میں کہا، ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ بدبخت فرعون نے توبہ کرنے کے بجائے ان سب ایمانداروں کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، جو کہ ایک آن میں مومن ہوئے تو دوسرے ہی لمحے نظر نبی سے ولایت کے مقام تک پہنچے تھے۔ اللہ پاک ان کا واقعہ قرآن کریم میں پارہ 16 سورہ طٰہٰ میں یوں ارشاد فرماتا ہے، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی قال بل القوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بولے، اے موسیٰ، یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا، بلکہ تم ہی ڈالو۔ جب ہی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئی تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ ہم نے فرمایا، ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے، اور ڈال تو دے جو تیرے دہنے ہاتھ میں ہے، وہ ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا۔
وہ جو بنا کر لائے ہیں وہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا۔ کہیں آوے تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے، بولے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا، تو مجھے قسم ہے ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، اور تمہیں کھجور کے ڈنڈ یعنی سوکھے تنے پر سولی چڑھاؤں گا، اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں کس کا عذاب سخت اور دیر پا ہے۔ بولے ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئیں، ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، تو کر چک جو تجھے کرنا ہے، تو اس دنیا ہی کی زندگی میں تو کرے گا۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، اور وہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو پر، اور اللہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وہ دن جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں میں مقابلہ ہوا عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر جادوگر اتنی تیزی سے سجدے میں گئے کہ اس سے یوں محسوس ہوا جیسے انہیں پکڑ کر سجدے میں گرا دیا گیا ہو۔ منقول ہے کہ اس سجدے میں انہیں جنت اور دوزخ دکھائی گئی، اور انہوں نے جنت میں اپنی منازل دیکھ لیے۔ باریک نکتہ، مفسرین کرام فرماتے ہیں جادوگروں نے ادب کی وجہ سے مقابلہ پہلے شروع کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رائے مبارک پر چھوڑا، اور اس کی برکت سے آخر کار اللہ پاک نے انہیں ایمان کی دولت سے مشرف فرما دیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بی بی آسیہ رحمت اللہ علیہا، حضرت بی بی آسیہ رحمت اللہ علیہا فرعون کی بیوی تھی۔ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ آپ غریبوں اور مسکینوں پر رحم و کرم کرتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے اور پھر آخر میں سجدے میں گر کر ایمان لے آئے، تو یہ سارا منظر آپ رحمت اللہ علیہا بھی اپنے محل کی چھت سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کے دل میں نور ایمان چمکا اور آپ بھی ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو اس بات کی خبر پہنچی تو اس بدبخت نے آپ پر ظلم و ستم کی، وہ آندھیاں چلائیں کہ روح کانپ جائے۔ پہلے اس بدبخت نے انہیں بغیر تکلیف دیے ایمان سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر آپ ڈٹی رہیں۔ جب فرعون اس میں ناکام ہوا تو اس نے معاذ اللہ آپ رحمت اللہ علیہ کے مبارک ہاتھ پاؤں میں میخیں یعنی کیل لگا کر دھوپ میں سورج کی طرف رک کر کے لٹا دیا، اور سینے پر چکی کا پاٹ رکھ دیا کہ ہل بھی نہ سکیں۔ لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے دشمن خدا، ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل میرے رب کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرا ہر عضو کاٹ دے تب بھی میرا عشق بڑھتا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان سے عرض کی میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے، سوال کر تیری ہر ضرورت پوری ہوگی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دعا مانگی جس کا ذکر قرآن کریم میں کچھ اس طرح ہے۔ پارہ 28 سورہ تحریم آیت 11۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
ترجمہ کنز ایمان۔ اور اللہ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے، فرعون کی بیوی جب اس نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ فرعون آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنے کارندوں سے کہتا ہے کہ ایک بڑی چٹان دیکھ کر لاؤ۔ چٹان کو دیکھ کر بھی اگر یہ اپنے بات پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر رجوع کر لیتی ہے تو یہ میری بیوی ہے۔ چٹان لائی جاتی ہے، آپ رحمت اللہ علیہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتی ہیں تو وہاں جنت میں اپنا سفید موتی کا گھر نظر آتا ہے، جس سے آپ کا حوصلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ پر چٹان گرائی جاتی ہے اور وہ ایسے بدن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ حضرت بی بی آسیہ رحمت اللہ علیہا کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہا کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ جنت میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مرض وفات میں مبتلا تھی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثم، بعض علماء نے آپ کا نام مریم بھی ذکر کیا ہے، اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت بی بی مریم رحمت اللہ علیہا۔ حضرت مریم رحمت اللہ علیہا کی ولادت شریف سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت عمران رحمت اللہ علیہ انتقال فرما چکے تھے، لہذا آپ کا نام آپ کی والدہ محترمہ نے رکھا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، پارہ 3 سورہ آل عمران آیت 36، ترجمہ کنز ایمان، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ آپ حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ قرآن کریم میں آپ کی کرامات کا بھی بیان ہے جو آگے قسط وار رسالے میں آئے گا۔ جو شخص حضرت مریم رحمت اللہ علیہا پر معاذ اللہ زنا کی تہمت لگائے، وہ شخص یقینی قطعی کافر و مرتد ہے کہ ایسا اعتقاد رکھنا صریح قرآنی آیات کے خلاف ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، پارہ 28 سورہ تحریم آیت 12، ترجمہ کنز ایمان۔ اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اور بہن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ بڑی نیک خاتون تھی۔ آپ کا نام مبارک یوحانز تھا اور والد محترم کا نام عمران تھا۔ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل کو آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا۔ اس نے نجومیوں سے تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم ہو جانے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح فرعون کے حکم سے 12,000 یا 70,000 لڑکے قتل کر دیے گئے۔
جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کی کرنیں نکل رہی تھیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چند دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی۔ اس عرصے میں نہ آپ علیہ السلام روتے، نہ ان کی گود میں کوئی حرکت کرتے تھے، اور آپ کی بہن کے سوا اور کسی کو آپ علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع نہ تھی۔ جب آپ کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر، جو خاص طور پر اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، رات کے وقت دریائے نیل میں بہا دیا۔ اللہ پاک کی اس نیک بندی ولیہ کا ذکر قرآن کریم میں کچھ اس طرح ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ پارہ 20 سورہ قصص آیت 7۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ سورۃ القصص میں ان آیات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت مریم رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ پارہ 20 سورہ قصص آیت 11 to 13۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں۔ تو بولی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں؟ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے عاشقان اولیاء، قرآن کریم میں پچھلی امتوں کے تقریباً 20 اولیاء کرام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر آپ کی نظر فیض اثر سے ولایت کا تاج پہننے والے ہزاروں اولیاء کرام کا ذکر خیر ہوا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اولیاء کرام کی محبت و عقیدت نصیب فرمائے اور ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانان عالم شروع سے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم سے فیض لیتے، ان کی حیات مبارکہ میں ان کے پاس حاضر ہوتے، اور انتقال شریف کے بعد ان کے مزارات سے برکتیں پاتے ہیں۔ ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم سے محبت و عقیدت رکھنی چاہیے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کے بارے میں ذہن میں بدگمانی یا بری سوچ سے بچیے۔ خدا نہ خواستہ کوئی شیطانی وسوسہ دلائے تو فوراً علماء اہل سنت یا دارالافتاء اہل سنت میں حاضر ہو کر اپنے وساوس کا علاج کروا لیجئے
اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم سے بد اعتقادی آہستہ آہستہ نیکوں اور بزرگوں کی بے ادبی کی طرف لے جاتی ہے، جو کہ ایک مسلمان کے دین کے لیے زہر قاتل ہے۔ اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے بارے میں زبان درازی کرنے والے کے سائے سے بھی بچیں، ورنہ اس پر برسنے والی نحوست سے آپ بھی آلودہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک جن کی شان بیان فرمائے، اللہ پاک جن کے رتبے عام لوگوں پر بڑھائے، ہم ان پر تنقید کر کے اپنے ہی دامن کو داغدار کر سکتے ہیں۔ ان بزرگان دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ اللہ پاک کی بڑی نیک ہستیاں ہوتی ہیں جن پر ہر وقت اللہ پاک کی رحمتیں برستی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان سے اکتساب فیض یعنی فیض حاصل کریں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کی روشنی میں مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کو عام انسانوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ عقیدہ رکھ کر اولیاء کرام کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے کہ ان لوگوں پر خداوند کریم کا خاص فضل عظیم ہے، اور یہ لوگ بے پناہ روحانی طاقتوں کے بادشاہ بلکہ شہنشاہ ہیں۔ یہ لوگ اللہ پاک کے حکم سے بڑی بڑی بلائیں اور مصیبتیں ٹال سکتے ہیں، اور ان کی قبروں کا بھی ادب رکھنا لازم ہے کہ اولیاء کی قبروں پر فیوز و برکات خداوندی کی بارش ہوتی رہتی ہے، اور جو عقیدت و محبت سے ان کی قبروں کی زیارت کرتا ہے وہ ضرور ان بزرگوں کے فیوز و برکات سے فیض یاب ہوا کرتا ہے۔